بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اس بغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ ناظرین، دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کر دیں، داغ غائب ہو جائیں گے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کر لیں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ ناظرین، کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانا چبا کر کھاؤ، جلدی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ انگور کھاؤ، بال جھڑنے رک جائیں گے۔ املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ ناظرین، جن لوگوں کو بار بار قے آنے لگے وہ چھوٹی الائچی چباتے رہیں۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دو۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی کی 72 دفعہ تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی دور کر دیتی ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما استعمال کرو۔ خشک انار کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ نہانا شروع ہی کیا ہو تو پیشاب آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری اور مثانے کی گرمی کی نشانی ہے۔ اونٹنے کا دودھ پیو، بھوک کی کمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھے کا استعمال ناشتے میں مت کرو ورنہ شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرو۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہا لیا کرو، اس سے آپ کو خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ کھانے کے فوری بعد
اوپر سے پانی پینے سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نہار پیٹ دہی ضرور استعمال کرو، آپ کا معدہ بہترین کام کرنے لگ جائے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کرو، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کر لیا کرو۔ بغیر چینی کی چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لینے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ وہم کی بیماری ہو تو سبزیاں کھایا کریں۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں۔ دہی میں دار چینی شامل کر لیا کریں، آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونے لگے گا۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہے گی۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ واک کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری جلدی نہیں گر سکتی۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ سوتے وقت آنکھ سے پانی آنے کی پرابلم ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ سرخ مالٹا فوائد کے اعتبار سے عام مالٹے سے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، خون کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ اگر دیچکی اندر سے خالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، پتیلی صاف ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا عرق اور مرغی کے انڈے کی سفیدی دونوں ہم وزن کر لیں اور ان کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان درد میں افاقہ ہوگا۔ سبز پتے مولی کے لیں اور ان کا 3 چھٹانک پانی نکال لیں، دونوں کو ملا کر کان میں ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ خونی و بادی بواسیر کے علاوہ پیشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی، وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی گھٹنوں میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لیں، آپ کو دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شیخ فرماتے ہیں، بیٹا 2 ایسے کام ہیں جو روزانہ ضرور کرو، ان کے کرنے سے آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے ذکر کرو، تہجد کی نماز پڑھو، کثرت سے صدقہ ضرور کرو۔ ناظرین، جو افراد روزانہ چیری استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جوڑ ٹھیک رہتے ہیں۔ کھانا جب بھی کھائیں آہستہ سے کھائیں، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ جن افراد کو پتھری کی شکایت ہو وہ چقندر کے پتے زیادہ استعمال نہ کریں۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لیں، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔
لہسن کی چٹنی زکام میں بنا کر کھائیں، افاقہ ہوگا۔ پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔